کہ صحابہ کرام مدار ایمان ہیں۔ ہمیں جو بھی آج اسلام کی چیزیں ملی ہیں اس کا پہلا ذریعہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو براہ راست ہمارے آقا سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن ہستیوں کو اپنی محنت سے تیار کیا اور 23 سال کے عرصہ میں تقریباً 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام کی جماعت تیار ہوئی۔ یہ مدار ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگو یوں ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ ایمان کا کرائیٹیریا صحابہ کرام کو اللہ نے قرار دے دیا۔ ہمارا ایمان کن کے جیسا ہو؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ جیسا۔ کما آمن الناس، فرمایا جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اب اس معیار کے بن جانے کے بعد جس کو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، اب کوئی اور معیار اسلام کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا میزان اللہ نے دیا، ایسا کرائیٹیریا متعین کر دیا، ایسا ٹول متعین کر دیا، فرمایا جس نے ان جیسا کلمہ پڑھا، ان جیسا ایمان اپنے دل میں رکھا، اللہ انہی کے ایمان کو قبول فرمائے گا۔ ان کی شان کیا ہے؟ ان کے ایمان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے میرے محبوب کے صحابہ اس بات کو دل میں بٹھاؤ کہ تمہاری شان یہ ہے تم کلمہ بھی پڑھ رہے ہو اور کلمہ والے نبی کا دیدار بھی کر رہے ہو۔ یعنی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے، ان کی زیارت کرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہو۔ تمہاری پہلی شان یہ ہے کہ تمہیں ایمان بھی ملا اور صاحب ایمان کی زیارت بھی ملی۔ تو ایک عظمت اللہ نے ذکر فرمائی اور فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور اگر بہت سی باتوں کی یہ تمہاری پیروی کریں تو پھر لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی محبت کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حبب الیکم الایمان، ہمارا ایمان، ہم کہیں گے جی ہمارے بڑے مسلمان تھے ہم بھی مسلمان، کوئی کہے گا جی میں نے کتابوں سے پڑھا، ریسرچ کی، اچھا دین مسلمانوں کا لگا، اسلام قبول کیا۔ تو ہمارے ایمان تحقیق سے یا ہمیں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کا ایمان اس انداز میں نہیں ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اللہ نے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اور حدیث میں بھی اس کی تصدیق ہے، اللہ نے ازل سے جب دلوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جو اچھے اور پیارے دل پائے ان میں سب سے پیارا دل اپنے محبوب کا پایا، ان کو محبوبیت کا شرف عطا کیا۔ بعد میں جو سب سے اچھے دل لوگوں میں پائے وہ صحابہ کے پائے، اللہ نے ان کو اپنے محبوب کے دین کا مددگار بنا دیا۔ اور قرآن میں اس کی تصدیق ہو گئی، اللہ فرماتا ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہے۔ صرف یہیں تک نہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان سجا سجا کے رکھ دیا۔ صحابہ قرآن کے دیوانے، محبوب کے پروانے، کوئی سرکار کی طرف دیکھے تو آنکھ اٹھا کے، صحابہ تلواریں نکال لیتے، محبوب خدا کا لعاب دہن صحابہ اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا لیتے۔ ادب کا وہ مقام جو کائنات میں کسی نے نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم میرے محبوب کی محبتوں پہ قربان ہوئے، عظمتوں پہ قربان ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان سجا سجا کے رکھا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ فرماتا ہے کفر، گناہ، عصیان، فسق، یہ سب چیزیں ہم نے تم سے دور کر دی۔ اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتا ہے یہ سائر راہ ہدایت پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ راہ ہدایت پر۔ اس لیے ہم ان کو خلفائے راشدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کا دامن تھام لوگے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ راشدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو گرامی کے حضرات، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ محبتوں کو نچھاور کرنا، یہ طریقہ جماعت صحابہ کا رہا، اور یہی طریقہ جماعت صحابہ کا چلتا ہوا آج تک اس امت میں بھی رائج ہے۔ اور ان کی عظمت پر سورہ فتح کی آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہے، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو کبھی رکوع کی حالت میں انہیں دیکھے گا، کبھی سجدے کی حالت میں دیکھے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے اور ان کی پیشانیوں کی چمک سے پہچانے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے منتخب شدہ ہیں۔ یہ صحابہ کی شان جو اللہ نے اوصاف کے ساتھ ذکر فرما دی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا مدار اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے بارے میں متعدد مقام پر احکام دے دیے۔ جیسے بدری صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تم جو بھی کرو اللہ نے پہلے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ پیشگی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مبارکباد دی، کیا شان ہے، پیشگی فرمایا اعملوا ما شئتم، جو مرضی تمہارے لیے بخشش کے پروانے جاری فرما دی۔ اور وہ لوگ سورہ فتح کی آیت نمبر 18 جو حدیبیہ کے میدان پہ سرکار سے بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی رضا کا نوشتہ عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 157 سورہ اعراف سپارہ نمبر 7 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے، وعزروہ، اور انہوں نے میرے محبوب کی عزت کی، ونصروہ، اور مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتا ہے کائنات میں وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت ناموس پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ابتدائے اسلام میں حضرت سمیہ کہا گیا جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ نے کہا مجھے اسی پرواہ نہیں، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہیں چھوٹنے لگا، ٹانگیں باندھ کے اونٹ کو چابک مارے، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ محبوب کی محبت بھی دل میں ہے اور دامن اسلام ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ ہستیوں کی پرہیزگاری کو ذکر کیا، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، پرہیزگاری کا کلمہ اللہ نے ان پہ لازم کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ ان کے لائق بھی تھا اور وہ اس کے اہل بھی تھے۔ اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری کا منصب ان کو عطا کیا۔ تو گرامی کے حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین وہ پاک ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا اور پھر آگے منتقل کیا۔
منتقل کرنے میں بھی کمال حق ادا کر دیا۔ ایک ایک صحابی نے ایک ایک عمل اور حدیث کو امانت سمجھ کے تابعین کی طرف منتقل کیا، جو پھر تبع تابعین کی طرف منتقل ہوا، پھر ائمہ حدیث تک پہنچا، پھر کتب میں لکھا گیا، پھر آج ہمارے پاس موجود ہے۔ دین کی اصل جاننی ہو تو انہی پاک ہستیوں سے دامن جوڑنا پڑتا ہے، اللہ پھر دین کی حقیقت ہمارے سامنے آشکار کر دیتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام تھے، ہر مقام پر محبوب خدا کا ساتھ دینے والے۔ بدر ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، احد ہو تو محبوب خدا کی معیت ہے، اسی طرح احزاب اور خندق ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر محاذ اور ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو آج بھی ایمان کا مدار اور معیار سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے گرامی قدرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرو، ما بالغ مد احدہم ولا نصیفا، میری صحابی کے ایک مٹھی جو صدقہ عام امتی احد پہاڑ سونا صدقہ کرے، سرکار فرماتے ہیں صحابی کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے، جنہوں نے خون جگر سے شجر اسلام کو آبیار کیا۔ مکہ کی وادی ہو، تپتی ریت ہو، حضرت جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا سردار امیہ اور اوباش نوجوان گلے میں رسی ڈال کے بھی گھسیٹیں اور ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہو، احد احد، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام معاملات سے گزرتے ہوئے صحابہ نے دامن مصطفیٰ ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور یہ قہر کی داستان تو پرانی ہے، جس نے بھی سرکار کی محبت کی بات کی زمانہ کسی بھی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مکہ کی سخت وادی ہو، 3 سال تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں معصور کر دیا۔ کتنے تھے؟ حضرت خباب بن ارت جیسے، یہ ساری مصیبتوں سے پریشانیوں سے گزر کر پھر بھی محبوب خدا کا ساتھ دیتے ہوئے ان پاک ہستیوں نے یہی کہا کہ سب کچھ ہم نے محبوب خدا کو جانا ہے، اسی لیے ان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ لہذا صحابہ کے ان جملوں کو اگر ہم اعلیٰ حضرت کے شعر میں لکھیں تو وہ یہی کہتے رہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ جذبہ اپنے دلوں میں رکھ کر پاک ہستیوں نے اپنا سب کچھ سرکار پہ قربان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے تکلیف دے گا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان تکلیف دینے والوں کی گرفت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا۔ تو لہذا پاک ہستیوں کی زندگی کا تذکرہ، صحابہ کرام مدار ایمان ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو کر پورے جہان کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کر دیا۔ اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیار کردہ یہ جماعت صحابہ کرام یہ ہمارے لیے مدار ایمان ہے، اور ان کی زندگی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ ہم بغیر کسی کیل و کال کیے ہوئے ان پاک ہستیوں کا دامن تھامتے ہیں تو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ زمانہ کتنے ترقی کر جائے، دور کہیں بھی پہنچ جائے، ترقیوں والے آسمان کی بلندیوں پر بھی پہنچ جائیں تو یہ ترقی نہیں ہے، ترقی تو وہی ہے جو دامن مصطفیٰ سے نصیب ہوتی ہے۔
اور یہی عظمت جب ان پاک ہستیوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تو پھر ہر طرف اسلام ہی اسلام تھا۔ 44 لاکھ مربع میل تک صحابہ کرام نے اسلام کو پھیلایا۔ کون کہتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے معاملے کے ساتھ ہی ترقی کر سکتے ہیں؟ ترقی کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ ایک تو غیرت مند بنے، پھر خوددار بنے، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسے انعامات آتے ہیں۔ ہمیشہ غلامی میں رہتی ہیں اور حاکم قوم ہی ہمیشہ کامیابیوں کی طرف جانے والی ہے۔ لہذا ان ہستیوں کی پاک عظمتوں کو سنتے ہوئے ہمارے دلوں میں بھی یہی حلاوت اور مٹھاس ہونی چاہیے۔ پروردگار یہ جذبہ، یہ حلاوت ایمان، یہ مٹھاس کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھئے، کیونکہ آج کے اس موضوع کے مطابق ہم نے گفتگو کوشش کی، چونکہ جو اشتہار پہ لکھے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے اسی کے مطابق آج یہ گفتگو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی جو درس ہمارا نماز والا ہوا ہے اس پر بھی آپ کے سامنے بہت سی باتیں ذکر کی، اور وہاں جو اس وقت کی موجودہ صورتحال کے اعتبار سے